ہراسمنٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے پراپر کیسے ایجوکیٹ کیا جائے، خاص طور پر جو ہماری بچیاں ہیں جو جاب کرتی ہیں، جو پڑھتی ہیں، اسکولوں میں ہیں، خواتین کا کردار آپ کو پتہ ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح ہراسمنٹ کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور بچیوں کا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جس وجہ سے آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا اس واقعے کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے جو میرا کمنٹ ہے، جو آپ نے سوال کیا، وہ کمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ واقعات بڑھے نہیں، واقعات بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے ہیں، لیکن واقعات رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اویئرنیس آئی ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہے، ہونا شروع ہو گیا کہ ہراسمنٹ کیا ہے۔ اب بچیوں نے، ان کے والدین نے بولنا شروع کیا ہے، بتانا شروع کیا ہے، حکومت نے کچھ قوانین بنائے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑھ گئے ہیں، لیکن رپورٹ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ہراسمنٹ کا شکار ہو کر خاموش رہتی تھیں۔ انہیں یہ خوف رہتا تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگے وہ بدنام ہو جائیں گی، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے، تو ان کی عزت کے لیے وہ سب سے پہلے تو وہ خود خاموش رہتی تھی کہ گلی میں کسی نے چھیڑ دیا، کہیں دفتر میں کسی نے چھیڑ دیا، کہیں وہ جاب کرتی ہیں، پھر والدین سب سے پہلے ماں کہتی ہے کہ بیٹا چپ کر جاؤ تاکہ باہر نہ جائے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بتانا شروع کیا ہے، بچوں میں بھی اویئرنیس آئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جو اب ڈیپ فیک کہیں، اے آئی کہیں، آپ سوشل میڈیا کہیں، چیزیں کہیں، اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرضی ویڈیوز اور تصویریں بنا کے ان کو آلٹر کر کے اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہراسمنٹ کی ایک نئی شکل ہے، اور اس میں ابھی بھی بچیاں یا ان کے والدین شکار ہوتے ہیں، اور ابھی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو خوف کا شکار ہو کے خاموش رہتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جس طرح سٹارٹ کیا ہے، اور آپ کے پاس وہ تفصیل بھی ہے، جس کے تحت لودھرا میں ایک بچی نے خودکشی کی کہ اسے اس کے ایک ٹیچر نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، وہ واقعہ لوگوں کو بتائیں نا۔ جمشید صاحب، یہ لودھرا کا علاقہ ہے قریشی والا، اس کی بستی ہے قاسم والا، وہاں پہ ایک 10ویں کلاس کی طالبہ ہے جس کا نام دعا زینب ہے، اور اس نے ابھی ریسنٹ جو میٹرک کے پیپر ہوئے ہیں وہ دیے تھے۔ اس نے 17 اپریل کو خودکشی کی ہے، جو گندم کی گولیاں نہیں ہوتی گھر میں پڑی ہوتی ہیں وہ کھا کے اس نے خودکشی کی ہے۔ پھر اس کو بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال لے گئے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکی۔ 18 اپریل کو اس کی وفات ہو گئی ہے۔ 18 اپریل کو پولیس موقع پہ تھی جب یہ واقعہ ہوا، پولیس کو اس نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا جو موجود ہے، مطلب ہے مرنے سے پہلے اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ اس نے خودکشی کیوں کی۔ نظری بیان 17 سالہ بچی نے جو میٹرک کی طالبہ تھی، اس نے بتایا کہ اس کے ٹیچر ہیں ثقلین ماتم صاحب، جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی ان کے ایک ٹیچر ہیں ثقلین ماتم صاحب جو عربی اور کیمسٹری کے ٹیچر ہیں۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے ملتان ایک اسکول کا ٹرپ آیا، تو ٹرپ میں جیسے بچیاں ہوتی ہیں یونیفارم میں نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے بچی عام کپڑے پہن کے آتی ہیں، اور بچی ظاہر بات ہے وہ ٹرپ پہ آتی ہیں تو ان کی فرینڈ ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ کھیلنے کودنے کی طرح جس طرح پارک وغیرہ میں یا کسی کھانے کی جگہ میں، تو یہ جو تھا نا بدبخت، یہ موبائل سے اس کی تصویریں بناتا رہے اسی طرح نا جیسے وہ بچی کھیل رہی تھی اس طرح۔ اس نے پھر جا کے اس بچی سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی واپسی پہ جاتے ہوئے کہ مجھے ملو، مختلف جس طرح میسیجنگ ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ تصویریں بھیجی کہ میرے پاس تمہاری تصویریں ہیں، اپنے ماں باپ کو مجھے رشتہ دے۔ اچھا، بچی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی گئی، مزید پریشان بڑھتی گئی نا جیسے تصویریں آئیں۔ اس کے والد کا نام ہے اللہ بخش اترا صاحب، ایک اچھی فیملی ہے، شریف فیملی ہے۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ میرے ماں باپ تک اگر بات پہنچ گئی تو شاید میرے لیے جو تعلیم کے دروازے ہیں یہ بند نہ کر دیے جائیں، تو وہ گھبراتے ہوئے اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی حماد بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے، ایک پرائیویٹ اسکول ہے الفیض کے نام سے ہے شاید، تو اس نے ٹیچر نے اس حماد کو کہا کہ اپنی بہن کو کہو میرے ساتھ بات کرے۔ حماد نے اپنے ماں باپ کو بھی جا کے بتایا کہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ بھائی دعا زینب کو کہو میرے ساتھ بات کرے۔ اب ماں باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جیسے ٹیچر کوئی اسائنمنٹ یا کوئی چیز ذمہ لگانی ہو اس طرح تھا، لیکن اس کی کمینگی روز بروز بڑھتی گئی۔ اس نے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کی تصویروں کو مزید گندا کر دیا، گندا کر کے اس کو بھیجا کہ اگر اب میں آ رہا ہوں فلاں ڈیٹ کو، اگر آپ کے ماں باپ نے مجھے رشتہ نہ دیا تو پھر یہ میں وائرل کر دوں گا۔
تو بچی اس سے گھبراتے ہوئے کہ میرے ماں باپ کا جو ہے یہاں پہ سوسائٹی میں ایک عزت مقام ہے وہ میری وجہ سے خراب نہ ہو. اب بچی گھبرا گئی, اس نے ماں باپ کو بتانے کے بجائے اس نے گندم میں رکھنے والی جو گولیاں تھیں وہ کھا لی ہیں. گولیاں کھانے سے اس کی حالت جیسے خراب ہوئی, اس کو وہ لے کے ادھر چلے گئے, لیکن وہ بیچاری سروائیو نہیں کر سکی. پولیس نے اس کو گرفتار تو کر لیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے, جس بندے کی وجہ سے ایک 17 سالہ بچی کی جان گئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی سزا صرف قید ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس بچی نے بہادری کا مظاہرہ کیا, اس نے وہ بیان ریکارڈ کروایا یس, کہ اس نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا بالکل. اور اس نے یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے یہ بتایا کہ کس بندے کا کیا قصور ہے اور اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. اچھا, پولیس نے فرانزک کرایا, جو بچی نے بیان دیا وہ موبائل سے سب کو نکل آیا, پولیس نے اس کا موبائل بھی فرانزک کرایا. بالکل, جو بچی نے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بچی نے ہمت کی, لیکن اس نے جاتے جاتے بھی اس دنیا سے اس نے جو کلپریٹ ہے اسے آئیڈینٹیفائی کیا تاکہ اور بچیاں محفوظ رہیں اس طرح کے ہراساں کیا جانے سے. میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ اسکول ہوں, سرکاری کالجز ہوں, ٹھیک بات ہے, یا پرائیویٹ جاب ہو, یہ سرکاری کالجز ہوں, اسکولز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں, ہمیں اس ہراسمنٹ کے حوالے سے سنجیدہ طریقے سے جو انتظامیہ ہے, جو ان کے نگران ہیں, ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سٹاف پر نظر رکھیں, اور اس پر جو ایکسپلائٹیشن کہیں پر ہو رہی ہے, کسی سطح پر ہو رہی ہے, اس کے اوپر اگر ذرا سی بھی کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس بندے کو کم از کم جاب پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری مہذب دنیا میں یہی کچھ ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اچھا, ایک جگہ جاب سے نکالتے ہیں دوسری جگہ مل جاتی ہے, نہیں مل. ایسے آپ لوگوں کو تو پہلے سوسائٹی میں سنیں, ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس سوسائٹی کا ایک ناسور ہے. یہ ہے, ہم کسی کو بھی رکھ رہے ہیں تو جس جگہ وہ ادارہ چھوڑ کر آیا ہے تو وہاں سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کو کیوں نکالا گیا تھا. سسٹم موجود ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں سے آتے ہیں لیٹر لیں, ان کا سرٹیفکیٹ لیں, چیزیں لیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں, لیکن یہ ایک نہ بھی ہو چلے, آپ خود تو کریں نا. جس بندے کو رکھ رہے ہیں کچھ ٹائم لیتے ہیں, HR کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو خیر ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں افتخار صاحب, ہماری بچیوں کو اپنی زندگی دینے کی بجائے جو اس زندگی کے درپے ہیں انہیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. مجھے آخری بات اور ہمیں اپنے اور بطور والد اور بھائی ہمیں بھی ذرا بچیوں کو یہ حوصلہ دینا چاہیے. آخری بات یہ ہے, خاص طور پر جن بچیوں کی والدہ زندہ ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں, جو والد ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے نا, وہ بہت دور رہتے ہیں مطلب بیٹیوں سے. والدہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. والدہ کو چاہیے کہ بیٹیوں کو اتنا اعتماد دے تاکہ بیٹیاں ان کو آگے بتائیں, اور وہ اپنے گھر والوں کے اعتماد میں لا کے اس کا سدباب کر سکیں. یہ افتخار صاحب, آپ مجھے ایک پھر بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے ارد گرد, اپنی جگہوں پہ بچیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ 7-8 سال کی 13-14 سال کی بچی کو ہم بتاتے ہیں کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جنسی ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ, گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. بتاتے بھی ہیں, بہت کم, بہت کم. ہمیں جو چھوٹے شہروں میں جو سرکاری اسکولوں میں چھوٹے پرائیویٹ, تو وہاں پہ اس کو ان ٹچ ٹاپک سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں والدین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور اسکول میں جب آپ بچے بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں اسکول میں بھی اس بات کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا بری ہے, اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ٹرین بچوں کو اس حوالے سے بھی کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے.